دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے وضو، غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل، اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے. اس میں میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جو وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے. کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چاہے روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سب وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی، کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمت ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس ازمائے سے گزر نہیں رہے. ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، چونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہے جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے، آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. باقی رہا عام غسل،
عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے, جیسے گرمی دور کرنا ہے, وہ غسل تو نہیں ہوتا, وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے, اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے, تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں, یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے, اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کرے سنت کے مطابق ہی کرے تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے, ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا, بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہو. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض میں غسل ہے نا, اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے, پورا کھول کے نا, جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا, اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت, اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے, کیونکہ عورت کے لیے تردد ہے, اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے, اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے, وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو ہم عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی, پردے میں موٹے کپڑے میں, اس وقت ذرا اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے, گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں, لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں, پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا, وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا, ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے, میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اس سے غسل کر کے نکلوں گی. تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے تھا. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی, جبکہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ, بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں, اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ ہاتھ لگ جاتا ہے, تو پھر 0 پہ آ گئے, جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گئے تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں, بعد میں آپ وضو کر لیں, اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا, ایک مجھے ضمناً آیا, لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں, غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی, یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. بس یہ 2 چیزیں جن سے غسل ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے, اسے ودی کہتے ہیں, وہ منی نہیں ہوتی, وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں, اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا ہے. نہیں, پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا, وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے, ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں, پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا, کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا, آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے, خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو, اور یعنی نائٹ فال, یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا, وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو, یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں, تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسان ہی معاملہ تھی, آپ دین سیکھیں, دین میں آسانی ہے. تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد, اسی میں احتیاط ہے, بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں, آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی. ٹھیک ہو گئی. دعا آپ اپنی کریں. یہ سنت اذکار ہم نے لکھے ہیں گرین کارڈ پہ. جن لوگوں نے اجتماعی دعائیں شروع کروائی ہیں ان کو ان 17 جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے, وہ 17 میں سے مجھے 10 سنا دیں. زیادہ تسبیحات فاطمہ سنا دیں گے, آیت الکرسی سنا دیں گے, اللہ اکبر استغفر اللہ سنا, اس کے بعد وہ ٹھک جائیں گے. تو یہ تو انہوں نے یاد نہیں کیا ہمیں. اور ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بدعت داخل ہوتی ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے.
اب سنت ان سے اٹھ چکی ہے، اجتماعی دعا پہ لگایا، اور وہ بھی کیا ہے، وہ امام کر رہا ہوتا ہے، پچھلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا تو امام بھی دعا کرتے ہوئے گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ انت السلام انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نہ آپ مانگنے والے کو پتہ ہے، سنت اذکار آپ کریں۔ اجتماعی دعا اگر کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پہ کروائے وہ درست ہے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے تھے، آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، دعا کریں بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا، واپس آئے تو تیز بارش تھی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، سر نبی کی دعا سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش بند ہو، ہمارے تو گھر ٹپک رہے ہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ یہ بارش ہمارے مکانوں کی بجائے زمینوں پہ ہو۔ یعنی پرانے زمانوں میں بھی ایک جگہ مکان تھے، زمینیں باہر ہوتی تھی، جس طرح آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے دعا کی، پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارہ کیا بادلوں کو، تو بادل پھٹنے شروع ہو گئے، گرد و نواح بارش ہو رہی تھی، اور مدینہ شریف کے یعنی گھروں کے اوپر بارش تھی۔ تو یہ وسیلہ اور توسل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے نماز استسقاء کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو توسل کے لیے لے کے آتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے تو وہ دعا کرواتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی۔ تو یہ وسیلہ اور توسل ہے، کسی شخص سے دعا کروانا جو سامنے موجود ہے۔ تو اس کے طور پہ یہاں اکیڈمی میں دعا ہوتی ہے جب کبھی بھی ہو، یعنی ہمارے ملک صاحب کی والدہ فوت ہوئی تھی 3-4 دن پہلے، تو اس لیے آج ہم نے وہ اجتماعی دعا صرف ان کے لیے نہیں کروائی ہے، بلکہ تمام مسلمین اور مومنین مومنات جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ تو باقی یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ، یہ ثابت کوئی نہیں ہے، خام خواہ اس کو ایک روٹین بنایا ہوا ہے، اور پھر جو کہتا ہے کہ آپ سنت میں عمل کریں اس کو کہتے ہیں یہ دعا کے منکر ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس فقی موجود ہے۔ جو بندیوں سے اگر آپ بات کریں گے تو ان سے صرف یہ پوچھئے کہ آپ جنازے کی نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اچھا ان کو کہ فرض کے بعد ثابت ہے، وہ کہیں گے یہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا کہیں دعا اٹھ نہ جائے امت سے۔ تو آپ کے علماء نے یہ بدعت جاری کی ہے، تو ادھر بریلویوں کے علماء نے جنازے کے بعد جاری کر دی ہے، اور پھر وہاں کہتے ہیں جنازہ تو خود ہی دعا ہے، تو نماز کے اندر دعا نہیں ہے درود شریف کے بعد، تو دونوں ہی کہانیاں کروا رہے ہیں، اور الٹا تختہ مشق بنایا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سنت کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دعا روٹین میں نہ کریں، کبھی کبھار کوئی توسل کے طور پہ کرواتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، باقی آپ اپنی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، ہم تو کرتے ہیں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ المستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ تیرا رب کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ سنت اذکار بھی آپ ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے یوں تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں دعا نہیں کر رہے ہوتے، نوالا توڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے دعا کی، لیکن افضلیت ہے۔ تو اب نماز کے بعد اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ چند ایک دعائیں تو ہاتھ اٹھا کے کریں، اللہ کے سامنے فقیر کے طور پہ پیش ہو، اس کے بعد دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے۔ تو اجتماعی دعا کی روٹین بنانے کے ہم خلاف ہیں، اجتماعی دعا جائز ہے وسیلہ اور توسل کے طور پہ، اور انڈیویجول دعا آپ ضرور کریں۔ باقی یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے روٹین جاری کی ہوئی ہے، یہ تو خود ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی کوئی بات ان کو سپورٹیو اس حوالے سے نہیں ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے، تو یہ انہوں نے خود سے بنائی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے علماء نے داخل کی ہے، تو علماء پھر دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے سر، وہ جب داخل کر رہے ہوں گے تو یقیناً بدعت ہی داخل کر رہے ہوں گے، بے شک، کیونکہ جب دین میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین تو اب نہیں ہے نا کہ ان کی مثال کوٹ کریں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہ بھی نہیں ہے۔ ایون خلیفہ راشد بھی کوئی بدعت دین میں نہیں داخل کر سکتے سر،
وہ بھی ان کی سنت کو اس لیے لازم کہا گیا کہ وہ سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے. دوسرا اگر وہ خلاف سنت کریں گے تو وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور باقی اصحاب ان کی تصحیح کر دیں گے. جیسے حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، تو باقی اصحاب نے ان کی مخالفت کر دی ہے. ان کا یہ فیصلہ جو ریورٹ ہو گیا. آج امت حج تمتع ہی کرتی ہے. ٹھیک ہوگی. یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں. بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا. ولا الہ الا اللہ واللہ. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں. اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے. سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی. جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی. الحمدللہ.
مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکے تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا، نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر، لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے
سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہو، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک، یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے، اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کانٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو